بنے یا نہ بنے وہ دوئی جہاں ہمارا وسیع جہاں حد قرآن دی بھرم ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا چلو چلو کے چلو یہ راستہ ہے آنے جانے کا ہے نوجوان سمر سمر کے چلو جڑ جا لیا کی تواری لکھ مڑ دے مڑ دیا نہیں کتنے تیری سنا یہ مشتاق اکھیاں کتنے جا مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشتاق پاوے مال گدا کم بھر بنا دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ تصور مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہارے شعور میں نہیں آ سکتے نبی پاک نے فرمایا لوگوں حسن اور حسین قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے ایک اور مقام پہ سرکار مدینہ نے فرمایا لوگوں جان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے سبحان اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم میرے والد احترام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی سرور کائنات فخر مریودان ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے انسان ہونے کی بنا پر اے غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما میرے بیان کر دینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ شہادت حسین ہے محمدی مسجد والوں ایک ایسی قربانی ہے ایک ایسی یہ قربانی ہے جو قیامت تک اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا
کہ دنیا والوں جب تک میرے اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کی شہادت کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کون حسین؟ میں نے گزشتہ دن میں آپ کو بتایا وہ حسین جو نبی پاک کی زلفوں سے کھیلتے رہے۔ اب آج جو موضوع آگے بڑھانا ہے وہاں میں آپ کو حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ میرے واجب الکرام بزرگوں، میری بات یاد رکھو کہ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی تو مرنا نہیں چاہتا۔ ہر کوئی کہتا ہے یارو مجھے زندگی کی دعا دو، مجھے موت نہ آئے، میں نہ مر جاؤں۔ اگر میں مر گیا میری دولت کہاں جائے گی؟ میں مر گیا میری زمینیں کہاں جائیں گی؟ میں مر گیا میری جائیداد کہاں چلی جائے گی؟ میں مر گیا میری کوٹھیاں ویران ہو جائیں گی۔ ہر کوئی جینا چاہتا ہے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں پیدا کرتا ہوں اس کو پیدا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو کر دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ کوئی سدا دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ محمدی مسجد والوں، ایک کرائے کا مکان لو، کرائے کے مکان میں زندگی گزارو۔ مالک مکان آ جائے، وہ کہے کہ میرا مکان خالی کرو، اس شخص کو کرائے کا مکان چھوڑتے تکلیف ہوگی۔ جس نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا اسے کرائے کا مکان چھوڑتے تکلیف ہوگی۔ جس نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا رکھا، اپنا کوئی مکان نہیں بنا رکھا، وہ مالک کی منتیں کرے گا، یار مجھے تھوڑی عرصہ رہنے دو، مہربانی کرو، مجھے کرائے کے مکان سے نہ نکالو۔ وہ روئے گا، پیٹے گا، لیکن مالک مکان کہے گا نکلو میرے اس گھر سے۔ محمدی مسجد والوں، جس نے اپنا گھر بنا رکھا ہوگا اسے کرائے کا مکان چھوڑنے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی درد نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ خوشی خوشی کہے گا ٹھیک ہے میں تیرا کرائے کا مکان چھوڑ رہا ہوں، میں جناب اپنے گھر میں منتقل ہو رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے انسانوں، میں نے یہ دنیا کا ایک مکان بنایا، یہ دنیا کا مکان بنا کے انسانوں تمہیں کرایہ دار بنایا، تمہیں کرایہ دار بنا کے محمدی مسجد والوں خدا کہتا ہے میں اس پوری دنیا کے کرائے کا مکان کا خود مالک بن گیا۔ اب مالک کہتا ہے کہ نکلو میری دنیا سے، نکلو میرے اس گھر سے۔ یہ کرائے کا انسان، یہ کرائے کی دنیا، مالک اصل خدا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نکل میرے اس دنیا کے مکان سے نکل، تو محمدی مسجد والوں وہ شخص روئے گا ہائے میرا کوئی مکان نہیں، ہائے میری کوئی جائیداد نہیں، اللہ مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں میری بات یاد رکھو، اس شخص کو یہ کرائے کا مکان، یہ کرائے کی دنیا چھوڑتے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس نے اپنا مکان جنت میں بنا رکھا ہوگا۔ جنت میں مکان بناؤ، زندہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو۔ سیدنا حضرت امام حسین کو خط آئے کہ جلدی آؤ حسین، ہمیں یزید تنگ کر رہا ہے، ہمیں یزید غیر شریف روح ہم سے کر رہا ہے، غیر شریف انسان لا رہا ہے۔ یعنی کتنے خطوط آئے، سیدنا حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، سارے ساتھیوں کو بلایا کہ بتاؤ کیا مشورہ کریں، کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو یزید کے ساتھ چل کے بات کرتے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، میں نے گزشتہ دن میں بتایا سیدنا حضرت امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کو اس طرح میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اس طرح انہیں پیاسا مارا گیا۔ آج یہی حسین جب اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو دیکھنے لگے تو ان کے دو بیٹے بھی کہنے لگے ابا ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹو تم چھوٹے ہو،
جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بچے نے کہا ابا مجھے لے جاؤ، میں بڑا بھائی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ چھوٹا بھائی رونے لگا، کہنے لگا ابا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ وہی منظر ہے جب نبی کے سامنے دو بچے معاذ و معوذ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور کریم نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ تو بچوں نے اپنی ایڑیاں اونچی کر کے کہا یا رسول اللہ ہمارا قد بھی بڑا ہے، ہماری عمریں چھوٹی ہیں، لیکن ہمارا ایمان جوان ہے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے۔ حضور کریم مسکرا کر کہنے لگے اچھا ایک شرط پہ تمہیں اجازت مل سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی کشتی کرو، جو بھائی جیت جائے گا اسے ہم جہاد میں لے جائیں گے، جو رہ جائے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ محمد مسجد والوں جذبہ جہاد کا منظر دیکھو، اس کے اندر کیا رکوع کا منظر آتا ہے، کیا جہاد کا منظر آتا ہے، کیا سجدے کا منظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ تھوڑے سے بھی ہو، کمزور بھی ہو، نکلو تیری راہ میں۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس میں کبھی نقصان نہیں، یا اللہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے پہ ایمان لے کر آؤ، میرے رسول پہ ایمان لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں اتحاد کرو، یا اللہ بھی کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات ذالک الفوز العظیم۔ میں تمہیں بخش دوں، تمہارا جنت میں ٹھکانہ بناؤں گا، تمہارا جنت میں مکان بناؤں گا، تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا، چھوٹا بھائی کہنے لگا بڑے بھائی اللہ کے رسول نے تجھے تو اجازت دے دی ہے، اگر مجھے اجازت نہ دی میری ماں میرے سے ناراض ہو جائے گی۔ اے بچے تو کیسا بیٹا ہے کہ تیرے رسول نے قبول نہیں کیا؟ بھائی خدا کے لیے تو نیچے گر جا، میں تجھے نیچے گراؤں گا، میرا کام بن جائے۔ بڑا بھائی بھی تو بڑا بھائی نیچے گر گیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گرایا۔ حضور کریم نے دونوں کو بلا کر کے حکم دیا جاؤ میں محمد تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلم جناحین کے بچوں کی چل پڑے میدان میں مختصر کرنا چاہوں گا، میدان کربلا کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو مسلم جناحین کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا، آج ان کے دو بچوں کی بات کروں گا۔ دونوں بچے گئے، ڈھونڈتے رہے، پھرتے رہے، کوئی کسی بھی گھر نہیں جانے دیا۔ اعلان ہو گیا کہ دو مسلم جناحین کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، اسے انعام سے نوازا جائے گا، اسے دولت سے جانے گی۔ فرمایا کہ دونوں بچے ڈرتے ڈرتے بھاگ رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہ جناب قاضی شریف کو جب پتہ چلا
بچوں کو رات نکالا اور کہا کہ جاؤ بچوں تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، مجھے سزا ملی تو میں بھگت لوں گا، لیکن تم نبی پاک کے گھرانے کے بچے ہو، تم نکلو یہاں سے۔ جیل سے انہیں بتا دیا، دونوں بچوں کو راستہ دکھا دیا کہ جاؤ سارات تک جہاں اونٹوں کا قافلہ ہوگا ان کے ساتھ شامل کر کے تم واپس مدینے چلے جانا۔ لیکن محمدی مسجد والوں وہ بچے سارا دن گھومتے رہے، لیکن انہیں کوئی سفر کا راستہ نہیں ملا۔ رات آ گئی، گھبرا گئے اور ایک درخت کی کھوہ کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے کہ چلو صبح اٹھ کر راستہ تلاش کریں گے۔ وہاں پر صبح کے ٹائم کچھ عورتیں آئیں، کنویں سے پانی بھرنے لگی۔ ایک نیک خاتون کی گھرانے کی غلامہ آئی، اس نے بچوں کو دیکھا، پکڑ کر اپنی مالکہ کے پاس لے گئی، کہنے لگی کہ جناب یہ بچے میں لے کر آئی ہوں۔ مالکہ خوش ہوئی، اس نے غلامہ کو آزاد کیا، بچوں کو چھپا دیا، بچوں کی خدمت کی۔ لیکن اس مالکہ کا جو خامن تھا وہ ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ بچے مجھے مل جائیں، میں بچوں کو مار کر یعنی ابن زیاد سے اپنی دولت حاصل کروں۔ محمدی مسجد والوں، انسانوں کو دولتیں برباد کر دیا کرتی ہیں، ذرا سی لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو ایک کمرے میں چھپا کے بند کر دیا۔ شام کو خامد آیا، کہنے لگا بیوی میں تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بچوں کو تلاش کر کے میں تھک گیا، مجھے نہیں ملے۔ صبح پھر میں نے انہیں ڈھونڈنے جانا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ اسی گھر میں دو بچے چھپے بیٹھے تھے۔ بیوی کتنی نیک تھی، خاوند کتنا سخت اور ظالم تھا۔ یعنی رات گزری، بچے اندر چھپے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو محمدی مسجد والوں کیا عجیب منظر ہوا، کیا رونے والا منظر ہوا کہ دونوں بچے اٹھ کر رونے لگ گئے۔ دونوں بچوں کی رونے کی آواز سے اس مالکہ کا خامن بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا بیوی یہ بچوں کو رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ کون بچے ہیں؟ کدھر چھپے بیٹھے ہیں؟ بیوی کہنے لگی تمہارا یہ خیال ہے سو جاؤ۔ اندر دونوں بچے بھائی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی کہنے لگا بھیا کیوں رو رہا ہے؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا بڑے بھائی کیوں رو رہا ہے؟ بڑا بھائی رو کے کہنے لگا بھیا اے میرے چھوٹے بھائی میں سویا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور کریم کے پاس ہمارے والد مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے اور حضور کریم فرما رہے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضور کریم نے مجھے بوسہ دیا، کہنے لگے بیٹا جلدی آ، میں محمد روزے بوسط پر تیرا انتظار کر رہا۔ چھوٹے بچے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا بھیا خدا کی قسم مجھے بھی یہی خواب آیا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے بھی نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور کریم نے فرمایا بچے جلدی آ، میں محمد روزے کو سمیت انتظار کر رہا۔ بچے رونے لگے، کہنے لگے بھیا لگتا ہے ہماری زندگی کے آخری لمحے شروع ہو گئے ہیں، عمر کریم ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ دونوں بچے گلے لگ کے رونے لگے، روزانی کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا بچوں میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، تم میرے گھر چھپے ہوئے ہو۔ محمدی مسجد والوں جب میں یہ واقعہ پڑھا تھا ایک عجیب بات ہو گئی۔ اس ظالم نے اس معصوم بچوں کو چرپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا، دوسرے بچے کو بھی چرپائی کے ساتھ باندھ دیا کہ میں نے صبح لے جا کر ذبح کر دوں۔ بیوی رو رہی ہے، اے ظالم خدا کے لیے معصوم بچوں کے ہاتھ کھولو، ان کے رسیوں سے پاؤں نہ باندھو۔ معصوم بچوں کے ہاتھ انہیں کنے سخت باندھ دیے۔
کے چہروں پہ زور زور کے تھپڑ مارنے شروع کر دی۔ مہندی مسجد والوں کبھی سوچا کرو یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ کبھی سوچا کرو نمازیں پڑھنے والوں یہ نماز ہم تک کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ ہمیں بیٹھا بٹھایا دین مل گیا، اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں۔ قدر پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ میدان کربلا کے شہیدوں سے پوچھو کہ دین کیا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے لمحوں میں کمزور پڑ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، اس نے کیا کیا؟ خمیس نے ان دونوں بچوں کو چرپائی سے اٹھایا، ان کو رسیوں سے پیچھے ہاتھ باندھ دیا، ان کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا چھری تیز کی اور گھسیٹتا ہوا انہیں جنگل کی طرف لے گیا۔ بیوی رو رہی ہے، میاں خدا کے لیے ان بچوں کو معاف کر دے، ان بچوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ ننھے ننھے دو بچے تھے مہندی مسجد والے، اتنی عمریں بھی نہیں تھی۔ بالوں سے اس نے پکڑا، دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چلو میں تمہیں آج سوا کر کے ابن زیاد سے دولت لوں گا، ابن زیاد سے خزانہ لوں گا، اس سے سونا چاندی لوں گا، مجھے دولت مل جائے گی، میں امیر ہو جاؤں گا۔ مہندی مسجد والوں اس ظالم نے ان بچوں کو مارنے کے لیے جب جنگل میں پہنچ گیا چھری کو تیز کیا، کہنے لگا کہ میں تم میں سے پہلے کس کو ذبح کروں گا؟ بڑا بھائی کہنے لگا مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کو چھوٹے کو ذبح ہوتے اپنی آنکھوں سے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ چھوٹا کہنے لگا ظالم مجھے ذبح کرو، میں اپنے بڑے بھائی کو ذبح ہوتے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ دنیا کائنات کے فرشتوں کو اللہ نے کہا فرشتوں ذرا آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تم نے کہا تھا اللہ انسان کیوں بنا رہا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی أعلم ما لا تعلمون۔ تم کہتے تھے نا انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو جھگڑا کرے گا، آؤ دیکھو میں نے کیسے انسان بنائے ہیں۔ ساری کائنات کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب وہ ظالم شخص جو تھا مسلم بن عقیل کے چھوٹے شہزادوں کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا تھا۔ کہنے لگا بتاؤ تم میں سے ذبح کسے کروں؟ کہنے میں کس کو ماروں؟ بڑا بھی رو رہا ہے، چھوٹا بھائی بھی رو رہا ہے۔ کہنے لگا موت سے ڈر رہے ہو، میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں اس لیے ڈر رہے ہو، میں تمہیں گلے میں چھری پہنے لگا ہوں اس لیے رو رہے ہو، تمہاری زندگی ختم ہونے لگی ہے اس لیے رو رہے ہو۔ بچے نے کہا جمال کا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا ظالم میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے گلے میں چھری چلا رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا مجھے موت آ رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے مجھے ایک زندگی دی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں دیتا تو ایک زندگی تیری راہ میں قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو نہیں رو رہا کہ تم نے ذبح کر رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک زندگی دی ہے، 1000 زندگیاں دیتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ بڑے بھائی کے گلے میں چھری چلی، چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے بھیا مبارک ہو،
اللہ نے تمہیں شہادت کی موت دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس ظالم نے چھوٹے بچے کو بھی ذبح کر کے سار کو تن سے جدا کر دیا، بڑے بھائی کا سر بھی کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا، ایک بوری کے اندر دونوں بچوں کے سر ڈالے اور ڈالتے ہوئے ابن زیاد کے پاس گیا، مجھے ملے گی دولت ملے گی، خزانہ ملے گا، مجھے جناب پیسے ملیں گے، مجھے دولت ملے گی، مجھے ریال ملیں گے، مجھے ڈالر ملیں گے، مجھے پیسے ملیں گے، میں نے دین کو بیچا، میں نے حسین کے بچوں کو قتل کیا، میں نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کیا، مجھے دولت ملے گی۔ محمدی مسجد والوں، یہ دین کی باتیں جو آپس میں لڑا کر دولتیں کماتے ہیں، جو بھائی بھائی کو آپس میں لڑا کر مار کر اپنے پیسے کماتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے یہ دیکھ اس نے بھی لالچ کی، مسلم بن عقیل کے بچوں کو ذبح کیا، ان دونوں شہزادوں کے سروں کو کاٹ کر بوری کے اندر بند کیا اور خوشی خوشی ابن زیاد کی عدالت میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا۔ کہا کیا تحفہ لایا؟ اس نے کیا کیا؟ بوری کو کھولا، الٹا کر دونوں سر ابن زیاد کے سامنے رکھ کے کہا ابن زیاد میں تم سے پیسے لینے آیا ہوں، میں تم سے دولت لینے آیا ہوں، میں نے مسلم بن عقیل بچوں کو ذبح کر دیا ہے، میں اس کے ساتھ ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے لے کر آیا۔ ابن زیاد نے جب یہ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے سر، اس نے کہا ظالم، میں نے تو اعلان کیا تھا جو ان بچوں کو زندہ لے کر آئے گا میں انہیں انعام دوں گا، تو نے بچوں کو کیوں ذبح کر دیا؟ جناب کو حکم دیا اس خبیث کو قتل کر دو، اس کے سر سے تن سے سر کو جدا کر دو۔ محمدی مسلم والوں، وہ شخص بھی مارا گیا۔ اللہ کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا بھی اس کی برباد کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ حضرت امام حسین دشت کربلا 72 لوگوں کا قافلہ تھا، ایک ایک ذبح ہو رہا تھا۔ محمدی مسجد والوں، وقت میرا پاس ہوتا نہیں، ورنہ میں آپ کو حسین کی وہ باتیں سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے حسن حسین کا مقام کیا رکھا ہے، اللہ نے میرے حسین کا رتبہ کیا رکھا ہے۔ آج بتانا چاہتا ہوں محمدی مسجد والوں، دریائے فرات سے پانی پینے والے سارے یزیدی مر گئے، پیاسے آج تک زندہ ہیں، جنہوں نے اپنا خون بہایا، پانی نہیں پیا، لیکن دریا قریب چل رہا تھا لیکن وہاں سے پانی نہیں ملا۔ محمدی مسجد والوں، عجیب خدا کا نظارہ دیکھو کہ یہ میدان کربلا ہے، پانی چل رہا ہے لیکن پینے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک میدان بنا ہے جہاں بچہ پیاس کے لیے تڑپتا ہے اور ریڑیاں رگڑتا ہے، اللہ اس کی ایڑیوں کے صدقے سے وہاں سے چشمہ پانی کا جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر پانی نکل رہا ہے، ادھر حسین سے پانی بند کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے ساروں کو جب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، میں نے مختصر کیا ہے اس واقعے کو، فرمایا کہ جب تھوڑا سا رونے کی خیموں سے آواز آئی، حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے گئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اے حسین اسے لے جاؤ، یہ میں اس کو کہاں سے پانی پلاؤں، پھر تو رشتوں میں پانی بھی کوئی نہیں، پیاس سے علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے محمدی مسجد والوں آج ایک بات سنو، آپ کو پتا چلے کہ حسین نے اپنے لخت جگروں کو کیسے قربان کرایا۔ محمدی مسجد والوں، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی ایسی من گھڑت بات نہیں ہے۔ آج حسین کے لخت جگروں کی بات میں آپ کے ذہن میں اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا
پتا چلے شہادت کا مقام کیا ہوتا ہے. ارے جان اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنا ایمان ضروری ہوتا ہے. یاد رکھو میری بات محمدی مسجد والو، زندہ وہ نہیں جس کے جسم میں جان ہو، ارے زندہ وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین نے کہا کہ بہنوں بچیوں یہ علی اصغر کے تو کیا کرو گے؟ جیسے ابن زیاد کے فوجیوں کے سامنے لے کے جاتا، وہاں پر یزید کی فوج کھڑی ہے، لاکھوں کا اجتماع کرا ہے. ہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے، یہ پانی کے لیے حضرت علی اصغر کو یزیدیوں کے فوج کے سامنے لے گئے. نہیں، یہ بات اپنے ذہنوں سے واش کرو کہ حسین علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کے سامنے لے گیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. تو کیا بات ہے؟ حسین علی اصغر کو جھولی میں ڈالے اپنے سینے سے لگائے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچا. یزیدی خوش ہو گئے کہ چلو اب یہ سودا کرنے لگا ہے، اپنے بچے کا واسطہ دینے آیا ہے. کہنے لگا ہے کہ بس مجھے غلطی ہو گئی، میں اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں. شاید وہ بچے کو واسطے کے لیے لے کر آیا ہے، اب اس کی بس ہو گئی ہے حسین کی. یزیدی کہنے لگے کیا بات ہے حسین، یہاں سے یہ بچہ تڑپ رہا ہے، پانی مانگنے آئے ہو؟ بچہ تمہارا یہ مر رہا ہے، پانی مانگنے آئے ہو؟ پورے دریائے فرات پر یزیدی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے، کسی کو بھی حسین جیسے کسی کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے میرے حسین نے کہا، کیا عجیب بات ہے. کہنے لگے ہو یزیدیوں، میں تم سے کوئی کمپرومائز کرنے نہیں آیا. یہ ٹھیک ہے یہ میرا علی اصغر 6 مہینے کا پیاسا ہے، پیاس کے لیے تڑپنا ہے. میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میرے بچے کو پانی پلا. کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ حسین نے کہا یزیدیوں، جو چل کے آتا تھا وہ چل کے آیا، جو بھاگ کے آتے تھے وہ بھاگ کے آئے، جو دوڑ کے آتے تھے وہ دوڑ کر آئے. یہ بچہ چل بھی نہیں سکتا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا ہے، اسے بھی شہادت کی موت دینے کے لیے لایا ہوں. اسے بھی مار دو، شاید اس کے خون کے برکت سے خدا ہماری شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک تیر آیا، علی اصغر کے سینے میں چبھا، علی اصغر کی زندگی کا چراغ ہو گیا. حضرت حسین علی اصغر کو خیمے میں لے کر آئے. بیٹیوں بہنوں، رونے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں آنسو بہانے کی اجازت نہیں ہے. اس بچے کو چھپائی پہ نکالو. محمدی مسجد والو، علی اصغر کا خون بہ رہا ہے، گلے میں تیر چبھا ہوا ہے، لیکن حسین تیرے صبر پہ قربان جاؤ. کیا خوبصورت اللہ نے تیرے اس حسین کو صبر عطا کر رکھا تھا. محمدی مسجد والو، جب آخر میں علی اکبر باقی رہ گئے، ایک بیٹا باقی رہ گیا، بچے کو بلایا، علی اکبر جلدی آؤ. اب پورے گھروں میں سے صرف تم اکیلے رہ گئے، چلو اب تمہیں بھی قربانی کے لیے چلتا ہوں. ایک عجیب دردناک منظر ہے محمدی مسجد والو. علی اکبر کو حسین باہر لے کر آئے، گھوڑا بھی لے کر آئے. علی اکبر کو کہا مٹی کے ساتھ، علی اکبر کو کہا کہ وضو کرو. علی اکبر نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد کہا ابا کیا حکم ہے تیرے لیے. اب سنیے، زندگی کے آخری لمحے میں حسین اپنے جوان بیٹے کی قربانی پیش کرنے لگا ہے. محمدی مسجد والوں، یہ کوئی مذاق بات نہیں کر رہا، عجیب بات آپ کو سنانے لگا ہے. حضرت امام حسین نے جب دیکھا علی اکبر نے تیمم کر کے وضو کر لیا ہے، کہنے لگے ابا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
مجھے کیا کرنا ہے؟ حسین نے آخری خواہش کا اظہار کیا، زندگی کی آخری خواہش کا۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا اے علی اکبر، مجھے جب نبی کے چہرے کی یاد آتی تھی علی اکبر، میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتا۔ جب علی اکبر نے تیمم کر لیا، حضرت حسین نے کہا بیٹا میری آخری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ علی اکبر کہنے لگے ابا کیا تیری اپنی تمنا ہے، کیا تیری اپنی آرزو ہے؟ فرمایا بیٹا میں حسین آخری زندگی میں تیرے منہ سے اذان سننا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ علی اکبر مجھے اذان سناؤ۔ آخری اذان علی اکبر نے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان پہ آئے حسین رو رہا ہے، علی اکبر بھی رو رہا ہے۔ بیٹا تو نے اذان دی ہے، اب میں حسین ایسی نماز پڑھوں گا قیامت تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ محمدی مسجد والوں، حسین نے علی اکبر کو تیار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، کہا کہ جاؤ بیٹا جا کر زندگی کے آخری میں راستے میں اللہ کی راہ پہ تمہیں قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد علی اکبر، محمدی مسجد والوں، جسم پہ تیر لگے ہوئے ہیں، علی اکبر گھوڑے پہ گرا ہوا ہے، روتا ہوا واپس آیا۔ حسین نے سینے سے لگا کر کہا بیٹا زندہ کیوں واپس آ گئے ہو؟ ابا میرے جسم پہ تیر لگی ہوئی ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، ابا کہیں سے مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے، مجھے صبر آ جائے گا، مجھے سکون آ جائے گا، مجھے اطمینان آ جائے گا۔ محمدی مسجد والوں، حسین نے علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے اتار کر سینے سے لگایا، روئے، کہنے لگے بیٹا پانی تو کوئی نہیں، میرے پاس مشرقے میں پانی بھی کوئی نہیں، لیکن ایک چیز ہے افسوس، ایک عجیب بات ہے۔ حضرت حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا منہ کھولو۔ علی اکبر نے منہ کھولا۔ حضرت امام حسین نے فوراً اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال کر کہا بیٹا یہ زبان چوس لے، یہ وہ زبان ہے جس نے نبی پاک کی زبان کو چوسا تھا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، اب حسین پیاری مگر دکان دی دھمیے، دکان دی دھمیے رہن کوئی نہیں، کدہی دی سکتے جین کوئی نہیں، میں چھاتی ماریے جہان اندر یزید دے رہن حسین کوئی نہیں۔ محمدی مسجد والوں، زندگی کا آخری لمحہ ہے، حضرت امام حسین تیار ہوئے، اپنی بیٹیوں کو بہنوں سے کہا دیکھو رونا نہیں، صبر کرنا، امتحان کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری قربانی کو قبول کر لے۔ حضرت حسین کو سیمر نے پکڑا، حضرت حسین پر تیر چلے، وقت ہو گیا۔ محمدی مسجد والوں، مختصر کر کے حسین کی شہادت سنانے لگا ہوں، کیسے شہید ہوئے میرے حسین، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کیسے قرآن پہنچا۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھو، اگر حسین زندہ نہ ہوتے، میدان کربلا میں حسین شہید نہ ہوتے تو آج آپ کو مومن کا ایمان نظر نہ آتا، مسلمان کا اسلام نظر نہ آتا، قاری کا قاری قرآن کا قاری قرآن کا قرآن نظر نہ آتا، مؤذن کی اذان نہ ہوتی، نمازیوں کی نماز نہ ہوتی، حاجیوں کا حج نہ ہوتا۔ اے حسین تیری قربانی پہ قربان جاؤ کہ تم نے اپنی جان دے دی، قیامت کا قرآن بھی بچا لیا، ایمان بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت امام حسین کو شمر گلے میں چھری چلا رہا ہے۔ حضرت حسین نے پوچھا شمر کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کیا ہو رہا ہے جمعے کو؟ جمعے کے دن خطیب مسجد میں منبر پہ بیٹھ کر نانا کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، رسول کریم کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ حسین کہنے لگا شمر آج جمعے میں خطیب ممبر رسول پر بیٹھ کر میرے نانا کی تعریفیں کر رہا ہے، تو ان کے نواز سے وظیفہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا مجھے انعام ملے گا، مجھے بتا میں تیرے گلے میں چھری چلانے لگا ہوں، اب سوا کرنے لگا ہوں۔ شمر نے زور سے چھری چلائی، حسین کا جب خون نکلا تو شمر نے تجزیت پوچھا حسین درد تے نہیں ہوتا پئی، حسین تکلیف تے نہیں ہونی پیا، حسین درد تے نہیں ہوتا پئی، سنو قربان جاؤ حسین تیری عظمت پر تیری شان۔ کہا نہیں شمر مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ شمر ہنس کے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے گلے میں چھری چلے اسے درد نہ ہو، اس کی شاعر پر کٹ نہیں ہو اسے درد نہ ہو، اس کے جسم میں تیر لگے ہو اسے درد نہ ہو، ارے جسم پر نیزوں کے وار لگے ہو درد نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں تیر نہ چبھا ہو، اور کہتے ہو مجھے درد نہیں ہو رہا۔ سنو آخری بات وقت ہو رہا ہے، میں نے آج آپ کا ٹائم زیادہ لیا، میں آپ سے معذرت چاہوں گا لیکن واقعے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ دیکھو زلیخا نے نوکرانیوں کو سیب پکڑایا، چھریاں پکڑائی، جب حسن یوسف سامنے آیا ارے نوکرانیوں نے سیب کے بجائے انگلیاں کاٹ لی، جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا انہیں انگلیوں کٹی ہوئی درد نہیں ہوئی۔ جو حسین اپنے نانا کا حسن دیکھ رہا ہے اس حسین کو کیسے درد اور تکلیف ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین سوا ہو گئے۔ ہمدی مسجد والوں آج ہمیں اپنی نفسی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا، نقش حسین پہ چلو گے خدا دنیا اور آخرت بھی ہمارے لیے کامیاب کر دے گا۔ اس لیے نماز پڑھتے ہو، اس لیے روزے رکھتے ہو جنت مل جائے، قرآن پڑھتے ہو جنت مل جائے۔ ہمدی مسجد والوں میری بات یاد رکھنا، جس جنت کے لیے عبادت کرتے ہو اس جنت کا خدا نے حسین کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس پر عمل کی توفیق